والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا. وقال الله تبارك وتعالى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کا احسان جس نے آج پھر ہم سب کو جماعت المبارک کے اجتماع میں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت کا احسان کہ جس نے ہم سب کو انسان بنایا، اس سے بڑا احسان مسلمان بنایا، اور سب سے بڑا احسان اپنے پیارے حبیب کا امتی بنایا. انسان اس بات پر جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے. اللہ رب العزت نے ہم جیسوں کو اپنے پیارے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا. جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، 21ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ کا کچھ حصہ ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا ہے. ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، اور نماز کو قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں. إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے. بھائی بزرگوں دوستو، ان دونوں آیات مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جو سب سے اہم کام اللہ رب العزت نے ہمیں سونپا ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے، وہ اپنے فرائض کی ادائیگی ہے. ایک مسلمان اس وقت تک
اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے فرائض کے بارے میں جان نہ لے اور ان پر عمل پیرا نہ ہو جائے۔ اب فرائض میں سے بھی جو سب سے اہم فرض اور جس کو ہم ہر روز پریکٹیکل ادا کرتے ہیں وہ نماز پنجگانہ ہے، جو انسان کی زندگی میں ہر روز دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم نماز کے بارے میں سنتے بڑا ہیں، اس کی فضیلت بڑی ہے، قرآن کے اندر اس حکم کو میرے رب نے کم و بیش 750 مرتبہ بیان کیا، اس کی فضیلت بھی سنتے ہیں، لیکن ہمارا دل اس طرف نہیں آتا۔ پتہ بھی ہے نماز فرض ہے، پتہ بھی ہے ہر جمعے کو جب مسجد میں جائیں گے یہ بات سننے کو بھی ملے گی، لیکن عمل کی طرف نہیں آتے۔ جب نماز کا وقت داخل ہو رہا ہوتا ہے ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ مجھے نماز کے لیے دعوت دی جا رہی ہے، مجھے بلایا جا رہا ہے کہ بھائی اپنی کامیابی کے لیے آ جا، نماز کے لیے آ جا۔ 2-3 حدیث مبارکہ ہیں جو میرے خیال سے اگر انسان غور سے سن لے، ایک نمازی کے لیے اس کے رب کے ہاں کتنے بڑے انعامات ہیں۔ یہ وہ نماز جس کو ہم بڑا ہلکا لے رہے ہیں، جس کو ہم محسوس بھی نہیں کر رہے کہ نماز چھوڑوں گا تو گناہ کروں گا، اور اگر ادا کروں گا تو مجھے کیا انعام ملے گا۔ ایک بہت لمبی روایت ہے جسے سیدنا عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن سے نماز کے بارے میں بہت زیادہ احادیث مبارکہ روایت کی گئی، اور ایک جگہ بھی آیا کہ یہ نماز کے بارے میں جتنی احادیث مبارکہ ہمیں آج کتابوں کے اندر مل رہی ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ نماز کی فضیلت کے بارے میں احادیث مبارکہ روایت کی۔ تو وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سفر پر تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں تھے، آپ کے ساتھ تھے، تو رستے میں نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ ہم سب نے اپنی نماز ادا کی اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گرد حلقہ لگا کر بیٹھ گئے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور خوشگوار ماحول میں ہیں، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ جو ہم نے ابھی نماز ادا کی ہے، نماز ظہر ادا کی ہے، ہمیں ہمارا رب اس نماز کے بدلے میں کیا کچھ عطا کرتا ہے؟ اب وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ سوال اپنے سے زیادہ میرے ساتھ جو میرے ساتھی تھے ان کے لیے تھا، تاکہ ہمیں نماز کی فضیلت کے بارے میں، اس کی فرضیت کے بارے میں معلوم ہو سکے کہ نماز کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ ابن عباس، نماز کی فضیلت کے بارے میں بتاتا ہوں۔ نماز کے ایک ایک رکن کے اندر میرے رب نے بہت زیادہ فضیلت رکھی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، سنو، جب کوئی بھی بندہ مومن نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نیت کرتا ہے میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، اور وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنی نماز کو شروع کرتا ہے، یعنی تکبیر تحریمہ کہتا ہے نماز میں داخل ہونے کے لیے، جو ہی اس نے اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ باندھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے
کہ گویا وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. سبحان اللہ. نا شروع کی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ سبحانک اللہم پڑھتا ہے یعنی ثنا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اس کے جسم کے ہر بال کے بدلے میں ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے. سبحان اللہ. میرے بھائی بزرگوں دوستو کتنا ہلکا ہے. ہم نے نماز کو اتنا ہلکا لے لیا ہمیں احساس ہی نہیں ہے. اب انسان کے جسم کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں؟ کوئی بھی انسان اگر گنتی شروع کر دے اس کی گنتی میں نہیں آئیں گے. میرا رب حکم دے رہا ہے کہ میرا بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور ثنا شروع کرتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتا ہے تو اس کے جسم کے ہر بال کے بدلے میں اسے ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہوں. سبحان اللہ. سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے جب یہ سنا تو ہم سب نے بے ساختہ اپنی زبان سے سبحان اللہ کہا کہ ہمارا رب اتنا زیادہ کریم ہے. تو حضور مسکرا پڑے. ارشاد فرمایا ابھی آگے چلو. کہتے ہیں کہ جب بندہ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے موت کے وقت کی سختی اس پر آسان فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اور جب وہ بسم اللہ شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 4000 نیکیاں درج فرما دیتا ہے سبحان اللہ. اور اس کی 4000 برائیاں مٹا دیتا ہے اور اس کے 4000 درجات کو بلند کر دیتا ہے. سبحان اللہ. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے جب یہ سنا تو پھر ہم بے ساختہ بول پڑے سبحان اللہ ہمارا رب کتنا کریم ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا ابھی آگے بڑھو. ارشاد فرمایا اب بندہ جب سورہ فاتحہ شریف شروع کرتا ہے تو گویا اس نے حج یا عمرہ ادا کر لیا. اللہ تعالیٰ اس فاتحہ شریف پڑھنے کے بدلے میں اپنے اس بندے کو چاہے تو حج کا ثواب عطا کرے اور چاہے تو عمرہ کا ثواب عطا کرے. اور جب رکوع کرتا ہے تو گویا اس نے احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر دیا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ سنا تو ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارا رب تو بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے. حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سنو بات یہاں ختم نہیں ہوئی. اب یہ بندہ جب سبحان ربی العظیم کہتا ہے جو تسبیحات ہم رکوع کے اندر پڑھتے ہیں تو گویا اس نے ہر ایک مقدس کتاب جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا وہ پڑھ لینے کے برابر ثواب پا لیتا ہے. پھر جب سر اٹھا کر سمی اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی طرف رحمت کی نگاہ فرماتا ہے. اور جب وہ بندہ سجدہ کرتا ہے تو گویا اس نے قرآن کی سورتوں کے حرفوں کی تعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ کی راہ میں غلام آزاد کر دیے. اور جب سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے جو تسبیحات ہم سجدے کی حالت میں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اس قدر نیکیاں درج فرماتا ہے جس قدر انسان اور جنات اور شیاطین کی مقدار ہے. پھر جب بندہ تحیات پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو غازیوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. اور جب وہ بندہ سلام پھیرتا ہے اور نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ اس پر دوزخ کے دروازے بند کر دو اور جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دو. اب یہ جس دروازے سے چاہے بلا روک ٹوک جنت میں داخل ہو جائے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں یہ نماز کی فضیلت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پر اتنی فضیلت نماز پڑھنے کی ہے اگر اس بندہ
جو نماز پڑھ رہا ہے یہ نماز چھوڑ دیتا ہے، جسے ہم بے نمازی کہتے ہیں، بے نمازی ہو جاتا ہے، نماز کچھ عرصے کے لیے شروع کی، جیسے کوئی بزرگ کہتے ہیں کہ ہم نماز بھی اپنے کسی مقصد کے لیے شروع کرتے ہیں، وہ مقصد پورا ہوا، اب نماز سے دوری۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، اب ہم نے فضیلت سنی، جو نماز پڑھتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کے بارے میں 15 خوفناک سزائیں جو وعید کے طور پر احادیث مبارکہ میں آئی ہیں، آئیے ان کو بھی سن لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آج میں سن کر اپنی غفلت کو دور کر دوں، جو یہاں پر بیٹھے ہیں میرے بھائی ان میں سے کوئی اپنی غفلت کو دور کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو نماز کے معاملے میں سستی برتے گا اللہ تعالیٰ اسے 15 قسم کی سزاؤں میں مبتلا کرے گا۔ ان میں 6 سزائیں دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں اور 3 قبر سے نکلنے کے بعد اس کو ملیں گی۔ دنیا کی 6 سزائیں کیا ہیں؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اس کی عمر سے برکت کو زائل کر دے گا، برکت کو ختم کر دے گا، اس کی پوری عمر میں برکت ختم ہو جائے گی۔ آج پریکٹیکل دیکھیں، ہم کتنی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے مہینے دنوں کے برابر جا رہے ہیں، کل کی بات لگتی ہے کہ سال گزر گئے، کیا ہوا؟ ہماری اس عمر میں برکت ختم ہو گئی۔ دوسری سزا جو دنیا میں اس کو دی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے نیک لوگوں جیسی نورانیت کو چھین لے گا، اس کے چہرے پر نحوست طاری ہو جائے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، احادیث مبارکہ میں ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اس کے کسی عمل کا اجر و ثواب اس کو نہیں دے گا کیونکہ وہ بندہ بے نمازی ہے۔ نمبر 4، اس کی کوئی دعا آسمان تک بلند نہ ہوگی۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اسے ذلیل و رسوا کرے گا۔ نمبر 6، نیک لوگوں کی دعا میں اس بے نمازی کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اب بے نمازی کون ہے؟ یہ تو ہم سب کو پتا ہے، آسان سا فارمولا، جو نماز نہیں پڑھتا وہ بے نمازی ہے۔ اب میں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھوں کہ میں پڑھتا ہوں، اگر نہیں پڑھتا تو یہ سزائیں میں نہیں سنا رہا، احادیث مبارکہ میں ہے۔ اب تو یہ 6 سزائیں جو ہم نے سنی یہ دنیا کے اندر ہے۔ آئیے موت کے وقت جو 3 سزائیں اس بے نمازی کو ملیں گی جو نماز میں سستی کرتا ہے، وہ کون سی ہے؟ نمبر 1، وہ ذلیل ہو کر مرے گا، ذلیل ہو کر مرے گا، بھوکا مرے گا۔ نمبر 3، مرتے وقت اس کو اتنی سخت پیاس لگے گی کہ پوری دنیا کے دریاؤں کا پانی اگر اس کو پلا دیا جائے تو اس کی پیاس بجھ نہ سکے گی۔ یہ تیسری سزا ہے۔ آئیے قبر کی 3 سزائیں۔ نمبر 1، اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی اور اسے قبر اپنے اندر اس قدر بھینچے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ یہ پہلی سزا ہے۔ ایک روایت میں پڑھ رہا تھا جس میں لکھا ہے کہ بے نمازی کو قبر کس طرح سزا دے گی۔ قبر 70 گز دائیں طرف کھلے گی، 70 گز بائیں طرف کھلے گی، 70 گز اس کے سامنے سے کھلے گی اور 70 گز اس کے بیک سے کھلے گی۔ پھر آپس میں وہ چاروں کونے اس طرح ملیں گے اور وہ بے نمازی اس کے اندر موجود ہوگا۔ اب حدیث میں آیا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ دوسری سزا، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی جس میں وہ الٹ پلٹ ہوتا رہے گا لیکن قبر سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ نمبر 3، اس پر قبر میں ایک اژدہا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام الشجاع الاقرع یعنی گنجا سانپ جو سب سے زیادہ زہریلا ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کی، ناخن لوہے کے ہوں گے، ہر ناخن کی لمبائی
ایک دن کی مسافت کے برابر ہوگی. وہ بجلی کی طرح کڑک کر کہے گا میں الشجاع الاقرا ہوں، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کے جرم میں صبح سے لے کر ظہر تک اور نماز ظہر ضائع کرنے پر ظہر سے عصر تک، عصر ضائع کرنے پر عصر سے مغرب تک، مغرب ضائع کرنے پر مغرب سے عشاء تک اور عشاء کی نماز ضائع کرنے پر عشاء سے صبح تک لگاتار ڈنک مارتا رہوں. اور جب وہ ایک ڈنک اس مردے کو لگائے گا وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں درس جائے گا. پھر وہ اژدہا اپنے ناخن زمین میں گاڑ کر اس کو باہر نکالے گا. یہ عذاب اس پر قیامت تک مسلسل ہوتا رہے گا. اب قبر سے اٹھنے کے بعد کی 3 سزائیں. اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کا ایک بادل اس کے چہرے کے سامنے مسلط کر دے گا جو اس کو جہنم کی طرف ہانک کر لے کر جائے گا. حساب کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا، غضبناک نظر ڈالے گا. اور آخری بار اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں لے جانے کا حکم صادر فرمائے گا. روایت میں آتا ہے کہ فرشتے اس کو گھسیٹ کر جہنم میں داخل فرمائیں گے. میرے بھائی بزرگوں دوستو، سنانے کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے. ان مانیں یہ باتیں میں اپنے آپ کو سنانے کے لیے کرتا ہوں. حقیقت میں ہم لوگ نماز سے دور ہیں. جتنی جھوٹی تسلیاں دیں، یہ جھوٹی تسلی ہے نا. میں نماز بھی نہیں پڑھتا اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہوں. حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ جس دین میں سجدہ نہیں وہ دین مکمل ہی نہیں ہے. یہ حضور کا ارشاد ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا. ارشاد فرمایا بے نمازی کو اپنی بستی سے باہر نکال دو، اس کی نحوست تمہاری پوری بستی کے اوپر ہوگی. میرے بھائی بزرگوں دوستو، خدا را یار کتنے دن ہماری زندگی کے باقی رہ گئے ہیں؟ کبھی کاؤنٹنگ کی؟ ہم میں سے اکثر 40 سے اوپر چلے گئے، 40 کے قریب پہنچ کے. اوسط عمر 60 سال ہے ہماری. 20 سال صرف رہ گئے ہیں. صرف آخری حصہ بچا ہے ہمارے پاس. اب بھی اگر غفلت میں ہے تو کب جانیں گے یار؟ کیا لے کر جائیں گے قبر کے اندر؟ ہماری مسجدوں کی حالت کیا ہو گئی ہے؟ ہماری زندگی کی حالت کیا ہے؟ حیرانگی ہوتی ہے. بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ الحمدللہ میں نمازی ہوں. بھائی کیسا نمازی ہے؟ میں ہر جمعہ پڑھتا ہوں، میں نمازی ہوں. ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم ہر جمعہ کو پڑھنے کے اب ساتھ اپنے آپ کو نمازی کہہ رہے ہیں. میں نے افضل نماز جمعہ کبھی نہیں چھوڑی. آفرین ہے یار، یہ نمازی کی حالت ہے. اور جو جمعہ بھی نہیں پڑھتا اس کی حالت کیا ہوگی؟ خدا را ان چیزوں کی طرف غور کریں. یہ نماز میرے اور آپ کے لیے بنائی گئی ہے، ہماری زندگی میں برکت دینے کے لیے، ہمارے گھروں کے اندر برکت کے لیے. مہربانی کریں، اپنے حال پہ رحم کریں. قبر کے اندر میں ہر جمعے پہ کہتا ہوں، کوئی جتنا بھی تم سے پیار کرتا ہے نا وہ کبھی نہیں کہے گا اس کو قبر میں ڈالو میں جاتا ہوں. نہیں بھائی، وہ کہے گا اسی کو قبر میں ڈالو، یہ مرا ہے، اس نے جانا ہے. وہ قبر میں ڈال کر آؤٹ. اب کیا ہے؟ اب تیرے معاملات جو دنیا میں کیے وہ تو نے رب کے سامنے پیش کرنے. جو بھی کرے گا وہ پالے گا. اچھے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب پائے گا، برے ہوں گے سزا پائے گا. مہربانی کریں، اپنے حال میں رحم کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز 5 گانا باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا اعلان بھی سماعت فرما لیں.